میرے مولا کرم ہو کرم، میرے اللہ کرم ہو کرم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، صدق الله العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے سنا کر، آپ کو سن کر اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سورہ مومن کی اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا مجھے بلاؤ، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس آیت کریمہ کے اندر ادعونی جمع مذکر حاضر کا صیغہ فعل امر کا ارشاد فرمایا مجھے بلاؤ، مجھے پکارو، حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ جب تم پکارتے ہو تو میں تمہاری پکار کو قبول کرتا ہوں، یا جب تم نے پکارا مجھے تو میں نے تمہاری پکار کو قبول کیا، نہیں، بلکہ اللہ فرما رہا ہے ادعونی، مجھے بلاؤ، مجھے پکارو، مجھ سے دعا مانگو، میری قربت میں آ جاؤ، اور مجھ سے اپنے غموں کا، اپنے دکھوں کا مداوا چاہو۔ اور جب تم اس طرح کرتے ہو کہ میری بارگاہ میں آ کر میرے سے مانگتے ہو، میری بارگاہ میں آ کر مجھے پکارتے ہو، مجھے بلاتے ہو اپنے مصائب کے لیے، اپنے دکھوں کے لیے، اپنی تکلیفوں کے لیے مجھے پکارتے ہو، استجب لکم، تو میں تمہاری دعا کو قبول کر لیتا ہوں، تمہاری پکار کو قبول کر لیتا ہوں، تمہارے بلانے کو قبول کر لیتا ہوں۔ تو فرمایا ادعونی، مانگو۔ اور یہ مانگنا کیا ہے؟ یہ مانگنا در حقیقت دعا ہے، کیونکہ دعا کا اصل معنی بھی یہی ہے، پکارنا یا بلانا۔ یہ دعون یا دعوتن سے نکلا ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ پکارنا یا بلانا۔ تو اللہ رب العزت نے خود ہمیں اس دعا کا حکم دیا ہے، اور اس لیے کہ یہ جب تک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بندہ بیٹھا رہتا ہے، اپنے منہ سے کچھ نہیں نکالتا، دل کے اندر ہی ساری چیزوں کو رکھتا ہے، تو اللہ جانتا اس کو بھی ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ جب تیری زبان سے نکلے گا، جب تو اپنی زبان سے الفاظ ادا کرے گا، جب تو اپنی زبان سے مجھے پکارے گا، تو پھر یہ تیرا پکارنا مجھے اتنا پسند آ جاتا ہے، استجب لکم، پھر میں تمہاری اس پکارنے کو، تمہاری ان دعاؤں کو قبول کر لیتا ہوں۔ ترمذی شریف میں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا دعا عبادت ہے، اور پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی اور فرمایا وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اور جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں، نافرمانی کر لیتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں میری بندگی سے، ان قریب وہ ذلیل و رسوا ہو کے دوزخ میں داخل ہوں گے۔ اس آیت کریمہ سے پتہ کیا چلا کہ دعا مانگنا اللہ کا حکم ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبوب ترین سنت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے بعد کافی دیر تک مصلی پر بیٹھے رہتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے تھے۔ ترمذی شریف جو کہ صحاح ستہ کی ایک کتاب ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو
کہ وہ اسے قبول کرے گا، یعنی یقین ہونا چاہیے تمہیں مانگنے میں کہ میری یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ اور یہ بات اچھی طرح جان لو کہ غافل اور بے پرواہ دل سے کی جانے والی دعا اللہ رب العزت قبول نہیں فرماتا۔ اب دیکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں کیا فرما رہے ہیں کہ جو بے پرواہ دل سے اور غافل دل سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں تو ذہنی طور پر ہم کہیں اور ہوتے ہیں اور مانگ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، تو میرے اور تیرے کریم آقا نے فرمایا کہ ایسی دعا جس میں ذہنی طور پر بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہو، ایسی دعا قبول نہیں بلکہ رد کر دی جاتی ہے۔ دعا کرتے ہوئے ہمیں اپنے جسم کے ساتھ ساتھ دماغی طور پر بھی اللہ کی بارگاہ میں پورے خشوع و خضوع کے ساتھ حاضر رہنا ہوگا۔ اور جب کیفیت یہ ہو کہ ہم اپنے دل و دماغ کے ساتھ ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ ساتھ، اپنے دل کے ساتھ ساتھ، ہر چیز کے ساتھ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو پھر اللہ ہمارے حق میں کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو قبول نہ فرمائے۔ ہاں، کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو کرتے کرتے سال ہا سال گزر جاتے ہیں لیکن قبول نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ دو ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ہم نے دعا بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ کی تھی لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوئی تو ہم بے یقین ہو جائیں اور کہیں کہ اللہ نے ہماری دعا قبول نہیں کی تو آئندہ ہم نے مانگنی ہی نہیں۔ اس کی دو وجہ ہیں قبول نہ ہونے کی، یا تو وہ دعا ہمارے حق میں بہتر نہیں اور اللہ نے اس کو قبول نہیں کیا کیونکہ وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے اور وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرنے والا ہے، تو ماں تو بچے کے لیے ایک بات جو بچے کے حق میں بہتر نہیں کوشش کرتی ہے کہ میرا بچہ اس کو نہ ہی کرے، دعا مانگتی ہے کہ میرے بچے کا یہ کام نہ ہو کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ کام اس کے حق میں بہتر نہیں۔ تو ہمارا مالک، ہمارا رب 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرنے والا ہے، تو اگر اس نے وہ دعا ہمارے حق میں جو قبول نہیں کی تو وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے کہ یہ دعا میرے بندے کے حق میں بہتر نہیں، اس لیے اس نے اس دعا کو قبول ہی نہیں کیا۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا لباس، ہماری غذا حلال کمائی سے ہے یا حرام کمائی سے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو حرام کمائی سے لباس پہنا، جو حرام کمائی سے غذا کھائی اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی تو اللہ رب العزت اس دعا کو کبھی قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ تیرا کھانا، تیرا پینا، تیرا اوڑھنا، تیرا پہننا یہ سب حرام کمائی سے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعا قبول ہو تو رزق حلال کھایا کرو۔ دعا کی قبولیت کی ان شرائط کو ہم نے بالکل فراموش کر دیا، بلکہ ہم نے تو حلال و حرام میں فرق کرنے کی زحمت بھی کبھی گوارا نہیں کی۔ ہمارا مقصد حصول دنیا بن گیا، ہماری تلاش صرف اور صرف ہماری خواہشوں کی تکمیل بن کے رہ گیا، اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ جب دعا قبول نہ ہو تو پہلے اپنی ذات کی طرف دیکھو کہ کمی کہاں ہے، ورنہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو ارشاد فرمایا، ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، اللہ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ کوئی چیز محترم و مکرم نہیں ہے۔ وہ خوش ہوتا ہے جب کوئی بندہ اپنے خالی دامن کو اس کی بارگاہ ایزدی میں پھیلاتا ہے اور اپنے آپ کو عاجز اور فقیر بنا کر اور بے بس و مجبور ہو کر
جب وہ دستے دعا اس کے سامنے دراز کرتا ہے تو وہ فرماتا ہے کہ اس کیفیت میں جب بندہ مجھے قادر و کریم سمجھ کے پکار رہا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کو خالی دامن لٹا دوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی اور دارمی میں روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم، یہ حدیث قدسی ہے، فرمایا اے ابن آدم، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور امید رکھے گا جو کچھ بھی تو کرے میں تجھے بخشتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اور فرمایا اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں پھر بھی تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم، اگر تو زمین بھر کے برابر گناہ بھی کر لے پھر میرے پاس آئے، پھر مجھے اس حالت میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو یقیناً میں زمین بھر کے برابر تجھے بخشش عطا کر دوں گا۔ قربان جائیں اس ذات باری تعالیٰ پر کہ جو ہمارے گناہوں کے باوجود ہمارے منہ سے صرف دعا کا منتظر ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں عطا کر دوں۔ کتنا اطمینان و سکون ہے ان چند لفظوں میں کہ میرا بندہ زمین بھر بھی گناہ کر لے لیکن پھر میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں اور اس کی بخشش فرما دیتا ہوں۔ جب دکھی انسان یہ سنتا ہے نا کہ میرا مالک مجھ سے دور نہیں، وہ بہت قریب ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، وہ میرے اتنا قریب ہے کہ میرے رنج و علم کی اسے خبر ہے، بلکہ جو خیالات، جو دعائیں میرے دل کے اسرار میں چھپے ہیں وہ ان کو بھی جانتا ہے۔ تو بندہ کتنا پرسکون ہو جاتا ہے کہ وہ ذات جو میری رگے جان سے بھی قریب ہے وہ مجھے مصائب و آلام میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ اسی لیے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جسے پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مشکلات اور تکالیف کے وقت اس کی دعا قبول کرے تو وہ خوشحالی کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرے۔ اور ہم ہیں کہ ادھر ہماری دعا قبول ہوئی، ادھر سالہ سال ہم غفلت کی زندگی میں ڈوب گئے۔ مصیبت دور ہوتی ہے، ساتھ ہی ہماری عبادات کا سلسلہ بھی رک جاتا ہے۔ عبادات کو ہم نے صرف اور صرف اپنی دنیاوی تمنائیں پوری کرنے کی سیڑھی بنا لیا، بلکہ مصیبت ہو یا خوشحالی ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا آپ جھکائے رکھو۔ یہ نہیں کہ وہ کرم فرمائے تو تم سرکش بن جاؤ، نہیں، بلکہ اس کے کرم پہ جھک جاؤ اور ہر وقت اپنے رب کی بارگاہ اقدس میں نیاز مند بن کے رہو اور اس کے در رحمت پر دستک دیتے رہو۔ رشد و ہدایت پا جاؤ گے، کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دعاؤں میں سب سے زیادہ جلدی قبول ہونے والی دعا وہ ہے جو ایک غائب شخص اخلاص کے ساتھ دوسرے غائب شخص کے لیے کرے۔ یعنی اگر ایک بندہ موجود نہیں اور دوسرا بندہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے خلوص کے ساتھ دعا کر رہا ہے تو اللہ کے محبوب نے فرمایا، جو ہم کسی غائب کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ موجود بھی نہیں، اس کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ بھی نہیں، اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں، ہم نے کسی سے سنا کہ فلاں مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے اور ہم اس کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اللہ رب العزت اس کے حق میں کی جانے والی ہماری دعا کو جلدی قبول کر لیتا ہے۔ اور مسلم شریف میں حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسلمان کی اپنے بھائی کے لیے اس کی عدم موجودگی میں یعنی غیر حاضری میں کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے، اور پھر جو دعا کر رہا ہوتا ہے اس کے سر کے پاس ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے، جب بھی وہ اپنے اس بھائی کے لیے دعا کرتا ہے
جو کہ غائب ہے، جس کی غیر موجودگی میں وہ اس کے لیے دعا کر رہا ہے، تو وہ دعا کرتا جاتا ہے، اور وہ فرشتہ جو اس کے دعا کرنے والے کے سر پر ہوتا ہے، وہ فرشتہ آمین کہتا ہے، اور کہتا کیا ہے کہ اے باری تعالیٰ، جس طرح یہ دوسرے کے حق میں دعا کر رہا ہے، تو اس طرح کی دعا اس کے حق میں بھی قبول فرما۔ اب دیکھیں ذرا کہ ہم اگر پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں تو اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول کر لیتا ہے، اور پھر فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ تم اس کی دعا پر آمین کرتے رہو۔ اگر ہماری اخلاص سے کی ہوئی دعا کسی کے حق میں قبول ہوئی تو ہمیں بھی اس کا اجر دیا جائے گا، اور وہ اجر یہی ہے کہ ہماری بھی دعا قبول ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن، دعوت المظلوم ودعوت المسافر ودعوت الوالد علی ولدہ۔ فرمایا 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں بلا شک و شبہ مقبول ہیں، مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، اور والد کی اپنی اولاد کے حق میں کی گئی بد دعا۔ تو مظلوم کی دعا تو قبول ہے ہی، اس کی بد دعا سے بھی بچو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اور مظلوم کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مظلوم کی بد دعا سے بھی بچ جائیں۔ اس کی دعا تو قبول ہے ہی، اس کی بد دعا سے بھی بچو، کیوں؟ اس کی بد دعا ڈائریکٹ عرش پر جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا مسافر جب سفر کے لیے نکلے تو اس کو دعا کے لیے کہو کہ دوران سفر تمہارے لیے دعا کرے۔ اور حضور علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ملتی ہے کہ جب کوئی سفر کے لیے جائے تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے حق میں دعا کرے۔ کیوں؟ اس کے سفر پر جانے سے جو سفر کی تکلیف وہ برداشت کر رہا ہے، اس دوران جو دعا کرے گا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ دعا تمہارے حق میں قبول کی جاتی ہے۔ اور باپ کی بد دعا سے بچو، ودعوت الوالد علی ولدہ، اور باپ کی بد دعا سے بچو کہ اگر باپ کے ہاتھ اولاد کی نافرمانی کے باعث بد دعا کے لیے اٹھ گئے تو وہ اولاد کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے، اور پھر نہ تمہاری دنیا رہے گی اور نہ تمہارا دین۔ ان احادیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ دعا کرنے کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ ساری رات سارا دن عبادت کرتے رہو، دعا نہیں مانگی تو تمہاری عبادت کا کوئی فائدہ نہیں۔ کہ مزدور نے مزدوری کی اور خالی ہاتھ گھر چلا جائے تو سارا دن اپنے بدن کو توڑنے کا کیا صلہ ملا؟ کچھ نہیں۔ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں اس کے مزدور ہیں، مزدوری کے بعد اجر ہے۔ اگر اجر نہ لیا اپنی دعا کے ذریعے اور بغیر دعا کے اٹھ گئے تو اس عبادت کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، الدعاء مغ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یعنی ہماری عبادتوں ریاضتوں کا خلاصہ صرف ہماری دعا ہے۔ ہم اپنی عبادتوں کے ذریعے، اپنی ریاضتوں کے ذریعے اپنی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول کروا سکتے ہیں۔ اور نماز کے بعد خصوصاً دعا کیا کریں، ہر کسی کے حق میں، اپنے لیے، دوسروں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں نماز کے بعد ضرور دعا کیا کریں، اس لیے کہ نماز کے بعد کی جانے والی دعا اور زیادہ مقبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ رب العزت کا قرب ہمیں اپنی دعاؤں کے ذریعے نصیب ہو، اور ہماری تمنائیں، اپنی حسرتوں، اپنی دعاؤں کو
اس دعا کے ذریعے تکمیل کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ان احادیث مبارکہ کے مطابق اپنے رب سے زیادہ مانگنے کی، اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ کے مطابق زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آنسوں کے نذرانے پیش کر کے اپنے دلوں کے جذبات، اپنے دلوں کے درد، اپنے دلوں کی آہیں پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔